اس شام وہ بھی بہت اچھے موڈ میں تیار ہو کر اپنی محبوبہ سے ملنے نکلا تھا، مگر وہ حسین شام اس کے لیے کبھی نہ بلانے والی دردناک شام بن گئی۔ وہ بالکل عام سا دن تھا۔ مجھے 2 دن سے شدید نزلہ زکام تھا، اس لیے ناشتے کے بعد امی نے مجھے چائے کے ساتھ دوا دی تاکہ میں سکون سے سو جاؤں۔ ابھی میں سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک میرا سیل فون بجا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے فون ریسیو کیا تو میری خوشی کی انتہا رہی۔ میری پہلی اور آخری محبت نے مجھے پہلی بار کال کی تھی اور شام میں ملنے کا سن کر میں آپے سے باہر ہونے لگا۔ بخار، درد اور جسم کی بے چینی چند لمحوں میں ختم ہو گئی۔ امی مجھے دیکھ کر رہ گئے۔ بیٹا، دوا نے بہت جلدی اپنا اثر دکھایا۔ کیا بتاؤ امی آپ کو؟ میں منہ میں بڑھایا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ خوشی کے لہریں میرے چہرے پر رقص کر رہی تھی۔ اچھے کپڑے نکالنے کے بعد میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بار بار چیک کرنے پر آخر ایک سوٹ پسند کر رہی لیا۔ اب جوتے پہن کر چند لمحوں میں ہی تیار تھا، جبکہ 5 بجنے میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ وقت میرے لیے جیسے رک گیا، گھڑی کی سوئیاں سست پڑ گئی ہو۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا یہ میری زندگی کی سب سے حسین شام ہے، جس کی میں نے برسوں پہلے خواہش کی تھی۔ وہ گھڑی آ ہی گئی تھی۔ میں مقررہ وقت پر ہوٹل پہنچا۔ وہاں علیشہ پہلے سے موجود تھی۔ مجھے یہ احساس سرشار کر گیا کہ وہ مجھ سے زیادہ ملنے کو بے تاب تھی۔ تبھی تو مجھ سے پہلے ہوٹل پہنچ گئی۔ کیسی ہو؟ میں نے اس کے مسکراتے چہرے پر نظریں جما کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں اور تم سے بہت ضروری بات کرنے یہاں بلایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر میں نے غیر معمولی سنجیدگی محسوس کی۔ سنو کشان، میں امی کے ساتھ لندن جا رہی ہوں۔ ابو نے ہمارے ویزے بھیج دیے ہیں۔ تم یہ بات نہیں جانتے کہ میرے اگلی ماہ شادی ہے اور میں اب مستقل لندن ہی میں رہوں گی، کیونکہ میرا ہونے والا شوہر وہیں رہتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ علیشہ کے یہ الفاظ سنتے ہی سارا جہاں مجھے گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ بڑی مشکل سے خود پر قابو پا کر میں پھر سے اس کی گفتگو سننے لگا تھا۔ میں تمہاری جذبات اور احساس کی قدر کرتی ہوں۔ میں اس بات سے آشنا ہوں تم میرے مخلص دوست ہوں اور واقعی مجھ سے سچی محبت کرتے ہوں، اور اپنا نہ چاہتے ہوئے یہ باتیں سن کر میں جذباتی ہو گیا۔ کس قدر میں تمہیں چاہتا ہوں علیشہ، اور تمہیں پانے کے لیے کتنی منتیں مانگی تھی۔ میں تو یہ سوچ کے تم سے ملنے آیا تھا کہ میری مرادوں سے مانگی ہوئی دعا پوری ہو گئی ہے اور تم مجھ سے ملنے آئی ہو۔ میں نہیں جانتا تھا یہ تمہارا ملنا مجھے ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا۔ کاش میں اتنے خواب دیکھ کر تم سے ملنا آتا، کاش تم مجھے نہ بلاتی۔ میں تمہاری یادوں کے سہارے تم سے ملنے کی خواہش اور اپنی زندگی کے باقی دن گزار دیتا۔ کبھی تو میری دعائیں رنگ لائے گی اور کبھی تو تمہیں رب سے مانگ کر پالوں گا۔ اتنا عرصہ مجھ سے دور رہی، آج بھی ملنے نہ آئی تو میری زندگی اسی طرح تمہارا انتظار کرتے کرتے بیت جاتی۔ ایک ہی سانس میں بولے جا رہے ہوں۔ مجھے تم سے کچھ اور بھی کہنا ہے علیشہ، مجھے اب کچھ نہیں سننا۔ یہ کہتے ہوئے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ علیشہ نے اپنی نرم اور نازک ہاتھوں سے پکڑ کر مجھے بٹھایا تو مجبوراً بیٹھ گیا۔ جتنا تم مجھے چاہتے ہو اتنا ہی میں ساتھ کو پسند کرتی ہوں۔ میری خوشی میں تم اپنی خواہش قربان کر سکتے ہو۔ اتنا تو مجھے تمہاری محبت پر بھروسہ ہے اور میں جانتی ہوں تم اپنی محبت کا مان رکھو گے جو مجھ سے کی ہے۔ زندگی کی کسی موڑ پر اگر میں مل جاؤں تو مجھ سے اجنبی بن کے ملنا۔ اب میں چلتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دھیرے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ چند لمحے مجھے غور سے دیکھنے کے بعد کہنے لگی، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا ہرگز نہیں تھا، بلکہ تمہیں حقیقت سے آگاہ کرنا تھا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اور میرے اچھے مستقبل کی دعا کرنا۔ اللہ حافظ۔